بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آج کا جو درس ہے وہ غسل کے بارے میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وضو میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی پھیرنا۔ یہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ سنت طریقہ غسل کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد پھر جس جگہ جسم پر نجاست لگی ہو اس کو دور کرنا ہے، اور اس کے بعد وضو جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرنا ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر اور 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد حدیث پاک سنیے۔ حضرت ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے سر کی جو چوٹی ہے وہ مضبوط باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لب پانی ڈالے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی، یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں، اور اگر اتنی سخت بندھی ہوئی ہیں کہ جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا تو کھولنا فرض ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مردوں کے لیے ہر حال میں جو چوٹی ہے وہ کھولنا فرض ہے، چاہے پانی پہنچ جائے یا نہیں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث پاک سنیے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے، کہ جب بھی آپ وضو کرتے تو اس کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ تو یاد رکھیے غسل کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے، اسی وضو کے ساتھ وہ غسل کے ساتھ، یعنی غسل میں جو سنت طریقہ ہے اس میں اگر وہ سنت مطابق کر لیا غسل تو اس کے بعد نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی وضو کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، انسان باوضو ہو جاتا ہے غسل کرنے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ایک حدیث پاک سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، پھر منبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی اور ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، جب تم میں کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا لازم ہے۔ تو ہر حال میں جب بھی غسل کرنا ہو تو کسی ایسی جگہ غسل کرنا چاہیے تاکہ کسی کی ہمارے اوپر نظر نہ پڑے، چھپ کر غسل کرنا چاہیے، کسی کے سامنے بے حیاؤں کی طرح غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث پاک سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کر لو اور عضو تناسل کو دھو لو، پھر سوئے رہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو فوراً ہی غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنب ہو، یعنی جس گھر میں ناپاک آدمی ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ تو اس لیے فوراً ہی غسل کر لینا چاہیے، اور اپنے گھر میں تصویر وغیرہ بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ تصویر جس گھر میں ہوتی ہے اس میں گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور کتا بھی جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کتے کی وجہ سے بھی رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔